کا سودا نہیں کیا تھا. امام حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کیا گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ کو اذیت دی گئی، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو انگاروں پر لٹایا گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. ابو جہل نے بی بی سمیہ پر اتیاچار کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. مولانا حسین احمد مدنی پر شوٹ وارنٹ ہوا، ایمان کا سودا نہیں کیا تھا. ان کے ایمان کو چھو تک نہیں پایا تھا. اس دیش پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر سرزنش ہوئی، ان کا پیچھا کیا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. مالٹا کے اندر 23 سال تک علماء کرام کو رکھا گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا کسی بھی مسلمان نے. کیوں؟ ایمان کا محافظ اللہ تبارک و تعالی خود ہے. اگر ایمان کو مٹانے کی بات کرو گے تو خود جل جاؤ گے. قارون نے ظلم کیا، اللہ نے مٹا دیا. قابیل نے قتل کیا، اللہ نے مٹا دیا. فرعون نے ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا، زمین و آسمان کے بیچ میں مٹا دیا گیا، معلق کر دیا گیا اس دھرتی پر. قارون کو دولت کے نشے میں چور تھا. جیسے آج 3 لاکھ کا پینٹ تم استعمال کرتے ہو، 10 لاکھ کا سوٹ استعمال تم کرتے ہو. قارون فرعون کا ایک چیلا، فرعون کا ایک وزیر اور حضرت موسیٰ کا رشتہ دار. قارون کے پاس دولت تھی، وہ دولت کہاں سے آئی تھی؟ کسانوں کے حق مار کر. آج جو تم بیٹھے ہو کرسی پر جھوٹ بول کر، یہی سسٹم اس کا تھا. لیکن اللہ نے کہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اے قارون، دولت کے نشے میں چور ہو، مومن کو پریشان کرتے ہو، کلمہ پڑھنے والے کو ڈراتے ہو اور یوں کہتے ہو لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا. دیکھو میرا قانون کیا ہے. قارون کو اس کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اگر تمہیں اپنی 450 MP پر گرو ہے، اگر تمہیں پرچنڈ بہومت پر گرو ہے، تو تجھ سے پہلے بھی بڑی بڑی طاقتور سلطنت کا مالک آیا، زمین میں دھسا دیا گیا. تیرا بھی وقت قریب ہے اس دیش کے کرپٹ راج نیتاؤں. اگر تم نے ہندوستان کے ہندو مسلمانوں کو لڑایا، اگر تم نے یہاں کے دیش کے کسانوں کو ڈرایا اور دھمکایا، تو ایک بات یاد رکھو، تمہیں بھی ایشور کبھی چھوڑے گا نہیں. تمہیں آج تو تمہیں ٹھوکر لگی، تمہارا ناک زمین پر لگ گیا. ایک دن وہ آئے گا کہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کے دلت جو مظلوم ہے، ان کی آواز جائے گی عرش پر اور تیرے لیے تباہی کے فیصلے لے کر آئے گی. تو کچھ نہیں کر پائے گا. کیوں؟ اتہاس گواہ ہے ظالموں کا خاتمہ ہوا ہے. میرے بھائیوں، بس ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرنا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ نے قارون کو ان کی دولت سمیت زمین میں دھسا دیا. فرعون بھی گیا، قارون بھی گیا، شداد بھی گیا، حامان بھی گیا، ہٹلر وہ بھی گیا. کون تھا؟ حجاج بن یوسف. 80 ہزار لوگ ان کے قید خانے میں رہتے تھے. حجاج بن یوسف مسلم تھا، حافظ قرآن بھی تھا، شراب نہیں پیتا تھا، لیکن ظلم یہ تھا کہ وہ لوگوں کا قتل کرتا تھا زبردستی. حالانکہ ان کے زمانے میں 3 ایسے مجاہد تھے، قطیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نذیر، قاسم، محمد بن قاسم، بڑے زبردست مجاہد تھے. لیکن حجاج بن یوسف جب آدمی کا، اللہ کے ولی کا، علماء کا جب تک قتل نہیں کرتا تھا، معصوم آدمی کا، اس کو چین نہیں آتا تھا. تو پتہ ہے جب یہ مرا ہے تو اس کو اللہ نے کیسی بیماری دی تھی؟ ٹھنڈ کی بیماری، جس کو زمہریر ایسے کچھ کہتے ہیں. اتنی زبردست بیماری ہوتی ہے یہ کہ آگ ان کے سر پر ڈال دیا جاتا تھا، ان کی باڈی پر، تو ان کو سکون نہیں ملتا تھا. پورا بدن ان کا جل کر بھسم ہو گیا، اسی میں تڑپ تڑپ کر مر گیا. حجاج بن یوسف گورنر تھا عراق کا.
4 ملکوں پر کا گورنر تھا. آج تو تمہارے قبضے میں 1 ملک ہے اور تم ہندوستان کے سنویدھان کو بدلنے چاہیے. قیامت تک حکومت کرنے تو آئے نہیں ہو. کیا گناہ ہے مسلمانوں آپ کا؟ نماز پڑھتے. نماز پڑھنا گناہ ہے تو شری رام چندر جی نے ہنومان کو کیوں بتایا؟ دیو دیدین مجیتے تریتیانن کو ڈلا 4 چترتر دیو چندر کا. 4تھے نمبر پر تھوڑا جھکو. تھوڑا نماز میں جب آپ رکوع کرتے ہیں تو تھوڑا جھکتے ہیں. پنچم وندو سنیکتا، اے ہنومان 5ویں نمبر پر تم شریف انسان کی طرف بیٹھ جاؤ. جب ہم قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے. جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی نماز میں مسجد میں جاتے ہیں، امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو نیند آتی ہے نا، اونگ آتی ہے. کتنوں ٹینشن میں ہیں، کتنوں دھوپ میں پسینے میں ہیں. آپ مسجد میں بیٹھے، خطبہ شروع ہو گیا، آٹومیٹیکلی آپ کو ایک طرح کی اونگ آتی. کم سے کم 1 منٹ 2 منٹ کے لیے ضرور آنکھ بند ہو جاتی ہے. سب کی 100 میں سے 2-4 آدمی نہ ہو الگ بات ہے، لیکن ہوتی عموماً 95% آدمی کا ہوتا. ہمارا تو ہوتا ہے. بیٹھتے ہیں، تقریر سن کر جب خطبہ شروع ہو جاتی ہے تو اونگ آتی ہے. کیوں؟ یہ دلیل ہے کہ جب آدمی مسجد میں سکون سے بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے. جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو ایک رحمت کی بارش ہوتی ہے. اسی رحمت کا اتنا اثر ہوتا ہے، اس ابر رحمت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو اونگ آنے لگتی، سکون آنے لگتی. تو اسی لیے کہا پنچم وندو سنیکتا، شانتی کے ساتھ بیٹھ جانا. کب؟ قاعدہ اخیرہ. اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تب جا کر ہم سلام پھیرتے ہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اب بتائیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا نماز پر پابندی لگنی چاہیے، آپ کے اذان پر پابندی لگنی چاہیے. ارے بے لگام گویاں، اذان پر پابندی کیوں لگے گی؟ تیرے انتم مورشی تو آئیں گے، انہوں نے بھی تو اذان کی بات کہی ہے. ہمارے نبی نے اگر اذان کی تبلیغ تعلیم دی تو انتم مورشی تمہارا ہے. ممبئی کے اندر بیٹھا ہوا ایک سنگر، وہ کہتا اذان پر پابندی لگا دو. کیسے لگاؤ گے؟ اذان پر پابندی لگا دو گے، لیکن انتم مورشی جو اچلاپی کہا گیا، لنک چدی شکائنا شم شرودھاری شدو شکا، اچلاپی اچلا کیا لابھ تھا، یہی بولتے، یہی جو بولا اذان کے بارے میں یہی بولتا. کیا لابھ تھا، مطلب کیا سر تھا. اچلاپی اونچے سر میں بلانے والا. سونو جی پڑھ تو لیا ہوتا اپنے گرنتوں کو، جس کمیونٹی سے آپ آتے، اذان کا ذکر وہاں کیا گیا. اذان پر، نماز پر، ٹوپی پر، داڑھی پر فوراً نگاہ. اور اسی اتہاس کو بدلنے کے لیے، تاریخ دہرانے کو، تاریخ کو چینج کرنے کے لیے یہ ساری ابھی تگڑم بازی چل رہی، ساری ٹوٹل کی ٹوٹل. میرے بھائیو، آپ کو نہ تو ڈرنا ہے نہ تو خوف کھانا ہے. پہلے نمبر پر نبی کو ڈرایا گیا، نبی کو دھمکایا گیا، نبی پیچھے نہیں ہٹے تھے. نبی کو بھی نکالا گیا تھا مکہ سے، کہ نہیں نکالا گیا. حضرت ابراہیم کو نکالا گیا فلسطین سے، حضرت یوسف کو نکالا گیا اپنے گاؤں سے. امام بخاری، قرآن کے بعد بخاری شریف، ان کے گاؤں سے دھکے مار کر نکالا گیا. امام بخاری کو نکالا گیا، امام احمد ابن حنبل کو نکالا گیا. ہندوستان کے اندر شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا. اس دیش کے اندر خود بڑے بڑے علماء کرام کو یہ دیش چھوڑنا پڑا. ہمارے پوروج اکابرین تھے، تابعین تھے، نبی تھے، اپنے اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا اس اسلام کے خاطر.